لیکچر نمبر 188 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر یا فتح خیبر ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ غزوہ خیبر فتح ہو گیا اور 20 مسلمان شہید ہوئے اور 93 یہودی قتل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے باغ فدق بھی آپ کو عطا فرمایا۔ آج ہم ذکر کریں گے 2-3 واقعات کا۔ اس میں سے اہم واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی۔ حیی بن اخطب یہ نا بنو نذیر کے یہودیوں کا سردار تھا، قبیلہ تھا نا بنو نذیر قبیلہ، اور نبی علیہ السلام کا شدید ترین دشمن تھا۔ تو اس کی یہ بیٹی تھی صفیہ، اور اسی طرح خیبر کا جو سردار تھا کنانا، ان کی یہ بیوی تھی۔ تو جب یہودی سردار کنانا بن ربی کے نکاح میں تھی نا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ چاند جو ہے نا ان کی گود میں آ گیا ہے، چاند۔ انہوں نے نا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کا ذکر اپنے شوہر کنانا سے کیا۔ اسے بڑا غصہ آیا، اتنا غضبناک ہوا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر نا زوردار تھپڑ اس نے مارا، اور آنکھ جو ہے نا پر سبز نشان پڑ گیا، اتنا زوردار تھپڑ مارا۔ پھر اس نے غصے سے کہا، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ یثرب یعنی کہ مدینہ کے بادشاہ نبی علیہ السلام تیرے شوہر بن جائے؟ اس نے خود بھی یہ تعبیر کی خواب کی۔ اب نا تمام تاریخ دانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ہاں قیدی بن کر آئی تھی۔ اب کہاں پر یہ گرفتار ہوئی ہیں، قیدی بنی ہیں؟ بعد نے کہا قلعہ کاموس، یہ خیبر کے قلعوں میں سے ایک قلعہ تھا، اور یہی اس کے شوہر کنانا کا قلعہ تھا، اور وہ قتل ہو گیا شوہر۔ اور بعض نے کہا کہ قلعہ نزار جو ہے نا مقام قبیلہ نزار، اس میں جو ہے نا وہ اس کو قیدی بنایا گیا۔ اچھا، یہ نا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور ان کے ساتھ ان کی چاچا کی بیٹی وہ بھی قید ہو کر آئی، یعنی کہ چاچا زائد بہن کہہ لیں، اور کچھ اور عورتیں بھی تھیں۔ تو جب قلعہ نزار فتح ہوا تو 2000 عورتیں مسلمانوں کی قید میں آئی، اور بچے بھی موجود تھے، ان میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ عورتیں آئیں نا قیدی ہو کر، ایک دلچسپ واقعہ ہے، بلکہ یہ سارے دلچسپ ہے۔ دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے نا یہ لونڈی عطا کیجیے، تو یہاں ایک باندی میں لے لوں جاریہ؟ آپ نے فرمایا لے لو۔ وہ گئے، انہوں نے نا جا کر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا۔ یہ اب قریظہ اور بنو نذیر کی شہزادی تھی، تو وہ آپ ہی کے لیے تو ایک شخص آیا آپ کے پاس، دوسرا صحابی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو ہے نا بنو نذیر یا بنو قریظہ کی شہزادی دہیہ کو دے دی ہے، وہ آپ کے لائق ہے، وہ دہیہ کے لائق نہیں ہے۔
آپ نے حکم فرمایا کہ دہیہ کو بلا کے لاؤ اور صفیہ کو بھی ساتھ ہی، وہ دونوں لائے گئے۔ تو آپ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کوئی اور دیکھو تم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا صفیہ کو اپنے لیے نا وہ پسند کر لیا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ نا شدید ترین دشمن تھا نا، حوی بن اخطب، یہودی سردار تھا، تو اس کی یہ بیٹی تھی، اور پھر اس کو امہات المومنین کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوا۔ اچھا، یہ دہیہ سے واپس کیوں لے لیا؟ اصل میں نا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا نا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ان کا گزارا ہوگا، دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے آپ نے پھر اپنے لیے نا پسند کر لیا، لیکن جبر نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو اپنے لیے اختیار کیا تو پھر ایک اور ان کو اختیار دیا، یعنی کہ بڑے خوبصورت الفاظ ہے۔ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے لیے اختیار کیا تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور اختیار دیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا چاہیں تو آزادی میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ آزاد ہو جائیں تو میں آپ سے نکاح کر لیتا ہوں، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، میں جو ہے نا آپ سے زبردستی نہیں کروں گا۔ تو پھر انہوں نے سوچا اپنے خواب کے بارے میں، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا جو میں نے بیان کیا وہ ان کے ذہن میں تھا پہلے ہی سے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں تم پر جبر نہیں کروں گا اور نہ ہی یعنی کہ جبرن شادی کروں گا، تو پھر انہوں نے نا اپنی مرضی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول کیا اور ایمان لے آئی۔ جب ایمان لے آئی تو گویا ان کا جو ہے آزادی حاصل ہو گئی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان سے شادی کی ہے۔ اب ہوا یہ کہ شادی تو ان کی ہو گئی، تو درمیان میں یہ واقعہ بیان کریں، حالانکہ یہ تھوڑا سا آگے کا ہے، کہ دوسری جو تھی نا ازواج مطہرات ہماری مائیں، وہ طنز ان کو کیا کرتی تھی۔ طنز یہ کرتی تھی کہ اے یہودی کی بیٹی، ٹھیک ہے یہ تھی تو یہودی کی بیٹی، تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو یہ رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نا باقی کی روایت ہے مغازی میں، کہ تم کس چیز پر رو رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ دوسری بیویاں نا وہ مجھ پر طنز کرتی ہیں کہ تم یہودی کی بیٹی ہو، تو آپ ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ تم پر طنز کرے نا تو تم فخری انداز میں کہو، ہاں میرے باپ حضرت ہارون علیہ السلام ہے اور میرے چاچا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بات ہے سمجھ میں؟ لیکن آپ تمہیں کہیں نا یہودی کے بھی ان کا اپنا کردار ہے گندا باپ کا، اس سے جو نسبت ہے یہود یا موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے وہ تو ختم نہیں ہوا ہوتی۔ تو انہوں نے بڑا پھر نبی علیہ السلام نے نا اچھا ان کو جواب سکھلایا، تو پھر فرماتی ہے میں نے جب یہ جواب دیا تو پھر وہ آگے سے خاموش ہو گئی۔ اب شادی کیسے کی؟ آپ نے آزاد کر دیا تو ان کے دل میں اسلام گڑ کر گیا، تو اسلام انہوں نے قبول کیا۔ پچھلے خواب کا بھی معاملہ تھا، تو یہ نا پاکی والی حالت میں نہیں نہ تھی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نا ایام گزر جانے کا انتظار کیا، تو جب یہ پاک ہو گئیں تو آپ نے انہیں نا ام سلیم کے سپرد کیا، وہ انہوں نے ان کو دلہن بنا کر تیار کیا اور آپ کے جو ہے نا خیمے میں داخل کیا۔ ہوا یہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نا آپ کا قبہ کہہ لیں یا خیمہ کہہ لیں جو آپ کے لیے سمجھ لے سجایا گیا تھا، یہ ابھی راستے میں ہی ہے، یہ سفر کی حالت میں ہے، واپس مدینہ نہیں پہنچے ابھی، خیبر سے واپسی کے راستے کا یہ واقعات ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا کیا کہ تلوار لے کر نا گھومتے رہے ساری رات آپ کے نا خیمے کے ارد گرد۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا مالک یا ابا ایوب، اے ایوب کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے نا ان خاتون کی طرف سے بڑا خطرہ تھا،
صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، کیونکہ اس کا شوہر بھی قتل کر دیا گیا، اس کا باپ بھی قتل کر دیا گیا، اس کی قوم بھی قتل کر دی گئی، تو مجھے ڈر تھا کہ یہ آپ کو دھوکہ نہ دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی محبت دیکھی تو ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تو ابو ایوب کی بھی اسی طرح حفاظت فرما جس طرح انہوں نے رات بھر میری حفاظت کی۔ تو ان کا یہ بس ایک خیال غلط ثابت ہوا، واقعی وہ سچے دل سے نا انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ تو جب اسلام، یہ آج درس کا بھی یہی موضوع ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کر لے تو آپ اس کی بات کو قبول فرماتے ہیں۔ اب آپ نے نا ولیمہ کا بھی بندوبست کیا سفر ہی میں، راستے میں۔ تو انس بن مالک نے اس واقعے کو نا بیان کیا ہے، کہتے کہ ہم خیبر میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلعے پر فتح عطا فرما دی۔ تو آپ کے سامنے جب صفیہ کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا تو ابھی وہ دلہنی بنی تھی کہ اس کا شوہر قتل کر دیا گیا، یعنی کہ نیا کہہ لیں شادی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب صد الصبحا کے مقام پر صحبا کے مقام پر پہنچے تو سیدہ صفیہ اپنے ایام سے فارغ ہو گئی، جو میں نے پیچھے بھی اشارہ کیا ہے۔ تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے ساتھ رات بسر کی۔ پھر آپ نے حیث تیار کرایا، یہ نا حلوہ ٹائپ کہہ لیں، ولیمے کے موقع پر چمڑے کے چھوٹے سے دسترخوان پر رکھا گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بلاؤ، یا انس بن مالک کو فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سیدہ صفیہ سے نکاح کا ولیمہ تھا۔ تو یہ کہتے ہیں یہ نا کھجور، گھی اور ستو سے تیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ حیث سے کہتے ہیں یا حیث کہہ لے تلفظ۔ تو پھر ہم مدینہ کی طرف چل پڑے۔ تو اب نا انس نے اس کی تفصیل اس طرح بھی بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خیبر مدینہ کے درمیان 3 راتیں قیام فرمایا اور سیدہ صفیہ سے شادی کی۔ میں نے مسلمانوں کو بلایا، چمڑے کے دسترخوان بچھائے گئے، ان پر کھجور اور مکھن اور گھی رکھ دیا گیا۔ مجاہدین نے پوچھا صحابہ نے، کیا صفیہ امہات المومنین میں شامل ہے یا آپ کی لونڈی ہے، یعنی کہ باندھی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ابھی پتہ چل جائے گا، اگر انہوں نے پردہ کر لیا تو امہات المومنین سے ہے، اگر آپ نے ان کو پردہ کرایا، اور اگر لونڈی رکھا باندھی تو پردہ وہ نہیں کریں گی، تو لونڈیاں پردہ نہیں نہ کرتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے کوچ فرمایا تو ان کو اپنے پیچھے سوار کر لیا اور ان پر پردہ ڈال دیا، یعنی کہ ان کو پردہ کروایا۔ جب پردہ کروایا تو صحابہ کرام جان گئے کہ آپ نے ان کو آزادی دی ہے اور انہوں نے خود ہی اسلام کو قبول کیا ہے، اور اس طرح وہ امہات المومنین بننے کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے۔ تو یہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی بات تھی۔ اب ایک دوسرا واقعہ ہوا یہ کہ خیبر ہی میں نا ایک حجاج نام تھا بندہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا جی میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ نا بہت دولت مند آدمی تھے، مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال مکے میں میرے جو ہے نا تاجروں کے پاس نا تقسیم ہوا ہے، اور میں نے اس کو قرض بھی دے رکھا ہے تاجروں کو، میں ایک وسیع تاجر ہوں بہت بڑا، لہٰذا مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں مکے میں جا کر اپنا مال جو ہے نا، جو میں نے ان کو قرض دیا ہے یا تجارت کے لیے دیا ہوا ہے، وہ واپس لے آؤں۔ تو لیکن میں اپنا اسلام پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو جب پتہ چلا نا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ قطعی طور پر میرا مال مجھے واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنا اسلام چھپا سکتے۔ پھر اس نے آگے سے کہا کہ میں آپ کے خلاف ہی کوئی بات کر سکتا ہوں، اس کی بھی اجازت ہے۔
کیونکہ میں نے ان کو قرض دیا ہوا ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو میں نے پہلے ان کو اپنے ہیلے بہانے سے قابو کرنا ہے، پھر ان سے مال اپنا سارا نکلوانا ہے، پھر بعد میں نے اسلام کا پتہ چل جائے تو کوئی بات نہیں، یعنی کہ میں نے آپ کے خلاف بھی باتیں کرنی ہیں، اس کی ابھی آپ مجھے اجازت دیں۔ سچے لوگ تھے، آپ نے اس کی بھی اجازت دے دی کہ چلو اگر تمہیں موقع ملے تو میرے خلاف بھی تم بات کر سکتے۔ چنانچہ پھر یہ مکہ روانہ ہو گئے۔ جب سیدھا نہ حرم پہنچے بیت اللہ، تو صحن میں نہ وہی قریش کی محفل بڑھپا تھی، وہی کافروں کی۔ یہ لوگ بڑے طاقتور تھے، تو انہوں نے آپس میں نا شرطیں لگا رکھی تھی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام خیبر گئے ہیں جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے، تو اس طرح میڈیا عام تھوڑی تھا، تو ابھی صحیح رپورٹیں کوئی نہیں آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ جیتی ہے یا ہار گئے ہیں۔ تو ایک حویتب تھا، انہوں نے 100 اونٹوں کی شرط لگا رکھی تھی کہ اگر نبی علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی تو اونٹ میرے۔ دوسرے کچھ لوگ تھے، عباس بن مرداس جیسے لوگ، وہ کہتے تھے خیبر فتح ہوگا اور مسلمانوں کو شکست ہوگی، 100 اونٹ ہم دیں گے۔ 100 اونٹوں کی شرط لگی۔ اب جیسے ہی انہوں نے نا حجاج کو دیکھا کہ یہ حرم میں داخل ہوئے ہیں، وہ بے ساختہ پکار اٹھے، کیونکہ یہ مشہور آدمی تھے، تاجر تھے۔ اللہ کی قسم اب ہمیں ضرور تازہ خبریں ملیں گی، پتہ چلے گا کہ کون جیتا کون ہارا۔ انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا حجاج ہمیں سنا کاتے، یعنی کہ ایک دوسرے سے کاٹنے والے کا کیا حال ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ اور نبی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کاٹنے والا۔ کاٹنے والا کا کیا مطلب کہ جو کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کٹ جاتا ہے، دشمن ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا لو، خیبر کی طرف کوچ کیا تھا انہوں نے، تو میں نے میرے پاس ایسی خبریں ہیں کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک دم چمک اٹھے، کہتے کیا؟ کہتے جی خیبر کے لوگوں سے بہتر جنگجو سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تک واسطہ ہی نہیں پڑا تھا، وہ تو شکست کھا گئے نبی علیہ السلام، اور خیبر والوں نے نبی علیہ السلام کو گرفتار بھی کر لیا، اور ان کا یہ پروگرام ہے کہ تمہیں خوش کرنے کے لیے نا بیت اللہ لایا جائے گا انہیں، نبی علیہ السلام کو گرفتار کر کے، اور ادھر توبہ نعوذ باللہ انہیں قتل کیا جائے گا تاکہ تمہارے دل خوش۔ وہ تو خوشی سے ایک دوسرے پر گرنے لگے، وہ تو چیخو پکار برپا ہو گئی، جشن منانے۔ وہ پہلے ایسا نہیں نہ تھا کہ جلدی خبر پہنچے، انہوں نے کہا یہ ہوئے تو اپنا بندہ ہے، خبر بالکل سچی ہے، تو اچھل پڑے اور چلا چلا کر کہنے کے لو خبر آ گئی، محمد آنے والے، انتظار کرو، انہیں یہی لایا جائے گا۔ محلے محلے میں وہ نا بھاگ بھاگ کر توبہ نعوذ باللہ جا کر نا کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کو سب کے سامنے قتل کیا جائے۔ میں نے کہا وہ خوشی بعد میں کرنا، پہلے میرا مال تو دو۔ جہاز نے کہا، تو آپ وہ خوشی میں اتنے مست ہو رہے تھے، انہوں نے فوراً ادھر سے مال ادھر، کہتے اور زیادہ اکٹھا کر کے مجھے دے دیا، میرا قرض بھی دے دیا کہ تم بہت اچھی خبر لے کے آئے ہو، تو یہ اپنا مال بھی لو اور مزید بھی لو۔ اتنے خوش ہوئے، مال انہوں نے سمیٹ لیا۔ اب ادھر نا 2 قسم کے مسلمان تھے، کمزور مسلمان بھی تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہوئی تھی، ان پر یہ نا خبر بجلی بن کر گری، اداس کر گئی، بلکہ بعض مسلمان انہوں نے رونا بھی شروع کر دیا، اور جو مشرکین تھے وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ اب نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے نا نبی علیہ السلام کے، یہ ابھی مکہ ہی میں تھے، تو ظاہر انہوں نے ابھی اسلام تو قبول نہیں کیا ہوا تھا، بعض کہتے کر لیا ہوا تھا، تو اندر سے یہ مسلمان ہی تھے۔ ان کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ صدمے سے نڈال ہو گئے، چچا تھے آخر، تو انہوں نے فوراً اپنا نا ایک غلام حجاج کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا کہ ان سے کہنا تمہیں قسم ہے بیت اللہ میں تم کھڑے ہو، کیا یہ تم سچی خبر دے رہے ہو کہ نبی علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کر کے مکہ لایا جائے گا اور سب کے سامنے ان کو قتل کیا جائے گا، یہ ٹھیک کہہ رہے ہو؟ قسم کھاؤ۔ حجاج نے نا
غلام کو اشارے سے بلایا، سرگوشی کرتے ہوئے کہنا چپ کرو، میرا ان کو سلام پہنچا دو، اور کہنا کہ اپنے گھر کے نا کسی علیحدہ کمرے میں رات کو میرا انتظار کرے، میں رات کو آؤں گا تو پھر بات ہوگی، اور ایسی میں بات کروں گا کہ ان کا غم دور ہو جائے گا، تو لیکن میری آمد سب سے خفیہ رکھنی ہے کہ میں تم سے مل رہا ہوں۔ غلام نے نا جب عباس کو یہ پیغام دیا کہ بھی میں آپ کو ایسی خبر دوں گا کہ آپ کا غم ختم ہو جائے گا، میری خبر خفیہ رکھنا، میں رات کو آ رہا ہوں، وہ خوشی سے اچھل پڑے، وہ سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے، انہوں نے نا خوشی میں آزاد کر دیا کرتے تھے، غلام کو آزاد کر دیا کہ جا تو آزاد ہے، اور کہا اللہ کی قسم 10 غلام آزاد کرنے مجھ پر واجب ہے، یعنی کہ یہ خوش ہو کر کہا۔ اب حجاج رات کی وقت آیا اور حضرت عباس سے ملاقات کی اور کہا سب سے پہلے آپ یہ نا قسم کھا کر یہ وعدہ کریں کہ 3 دن تک میرا معاملہ کسی پر ظاہر نہیں کریں گے، کیونکہ میں پھر دور نکل جاؤں نا پیسہ پوسا لے کر کے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اسلام تو قبول کر لیا تھا بعد میں، تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ 3 دن میں نا جو بھی آپ بات کریں گے میں خفیہ رکھوں گا۔ تو حجاج نے کہا کہ اصل بات یہ کہ میں مسلمان ہو چکا، تو میں نے نا نبی علیہ السلام کے پاس گیا تھا، تو ان کو میں نے ساری بات بتا کر اعتماد میں لے کر آیا ہوں، جو میں آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے، تو اصل میں لوگوں پر میرا قرض تھا وہ کھا جانا تھا، انہوں نے دینا ہی نہیں تھا، تو اس لیے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں نے چلاکی سے اپنا مال واپس لیا ہے، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ اچھا کہا سنو صحیح صورت حال یہ ہے کہ خیبر فتح ہو چکا ہے، اس کا جو سردار تھا وہ ابن ابی قتل ہو چکا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہودیوں کا جب بادشاہ تھا حوی بن اخطب اس کی بیٹی صفیہ سے شادی کر لی، یہ ہے خوشخبری، یعنی کہ خیبر بھی فتح ہو گیا کہ بلکہ آپ ایک بار پھر دلہا بن گئے۔ تو اب حجاج شام کو نہ اپنا مال سمیٹ کر مکے سے روانہ ہو گئے، ادھر نا عباس رضی اللہ عنہ بڑی بےکلی، ان کے لیے نا 3 دن گزارنا مشکل ہو رہا تھا، اصل وجہ یہ تھی کہ وہ خوشی دیکھ رہے تھے مشرکین مکہ کی، یعنی کہ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، ایسے نعرے لگا رہے تھے، محلوں میں گھوم پھر رہے تھے جیسے عید ہو گئی ان کی، تو اندر سے وہ بڑے کور رہے تھے، اور مسلمان بھی جو تھے نا وہ غم زدہ تھے، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نا 3 دن گزارنا، وعدے پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا، لیکن بہرحال کہتے ہیں انہوں نے نا پھر 3 دن بڑی مشکل سے گزارے، وعدہ پورا کیا، 3 دن بعد نا انہوں نے بہت بڑا اچھا سا لباس پہنا، ہاں جی بہترین خوشبو لگائی، ہاتھ میں چھڑی لی، اور ایسے فخری انداز میں نا وہ بھی حرم میں نا قریش کی مجلس میں چلے گئے، تو قریش نے ان کو دیکھ کر کہا خیر ہے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا نا، وہ تو اسی خبر میں تھے نا، تو اگر ان کو ادھر قتل کیا گیا تو آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو نہیں کچھ کہا جائے گا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا ہرگز نہیں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کی تم نے قسم کھائی ہے، اللہ کا شکر ہے میرے لیے تو خیر ہی خیر۔ حجاج نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خیبر پر فتح عطا فرمائی ہے، وہاں سے مال غنیمت میں نبی علیہ السلام کو مال فے ملا، باغ فدق جس کے 6000 یا 600 درخت تھے اور 4000 بھی درخت تھے، اور نبی علیہ السلام نے حی بن اخطب کی بیٹی سے صفیہ سے شادی کر لیا، اور حجاج نے جو تم سے باتیں کی ہیں وہ اپنا مال نکلوانے کے لیے کی ہیں، انہوں نے بڑے پھر اور ہی انداز میں باتیں کی، وہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں، یہ سنتے ہی نا جو مسلمانوں پر غم کی گٹا چھائی ہوئی تھی نا 3 دنوں سے، کمزور جو ادھر مسلمان تھے ہجرت نہیں کر سکے تھے، ایک دم کھل اٹھے، اور سارا غم جو ہے نا وہ قریش کی طرف لوٹ گیا، ہاں جی، اور وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگ گئے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے، کہ اللہ کا دشمن حجاج بچ کر جو ہے وہ نکل گیا۔ تو
اگر ہمیں صحیح وقت پہ پتہ چلتا اللہ کی قسم ہم اس کا برا حال کر دیتے، یہ کر دیتے، وہ کر دیتے. وہ تو بات تو پھر ٹھیک تھی نا کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے پیسے دینے تھے واپس؟ بالکل نہیں دینے تھے. تو انہوں نے ہیلا بہانہ کر کے یہ معاملہ جو ہے نا وہ سارا اپنے پاس سے کیا ہے. اور بس آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ہم سمیٹتے ہیں. یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو نا شہید کرنے کی سازش کی تھی. یہ نا زینب، آپ نے پتہ ہے نا یہودر نے زہر دیا تھا آپ کو، بڑا یہ خیبر ہی کی بات ہے، ابھی آپ ادھر ہی تھے تو ہاں وہ میں سارا کرنے لگا ہوں. واقعہ ہوا یہ کہ زینب جو تھی نا، اس کا نام تھا زینب. تو اس کا جو ہے نا خامد بنت حارث سلام وہ مارا گیا، اور مرحب کے بھائی حارث کی یہ بیٹی تھی. اس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی، آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی، اور اس نے پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ مجھے دستی کا گوشت جو ہے نا وہ زیادہ پسند ہے. اس نے نا پھر اس میں زیادہ زہر ملا دیا، بہت زیادہ. پھر جب وہ لے کر آئی گوشت تو آپ نے ٹکڑا چبایا لیکن نکل نہ سکے، چنانچہ آپ نے فوراً وہ لقمہ جو ہے نا وہ منہ سے نکال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹکڑے نے بتا دیا کہ مجھے زہر لگا دیا گیا ہے. یہ روایت ہے جی سنن ابو داؤد کی روایت ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سب یہودیوں کو اکٹھا کرو، چنانچہ سب کو جمع ہوئے. تو آپ نے فرمایا میں تم سے پوچھتا ہوں سچ سچ بتاؤ. انہوں نے جواب دیا ہاں آپ جو پوچھیں گے ہم سچ سچ بتائیں گے. آپ نے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہمارا باپ فلاں ہے. آپ نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا ہے، تمہارا فلاں باپ ہے. آپ نے بتایا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے جھوٹ بولا. تو آپ نے بتا دیا کہ سچ سچ کہ ہمارا باپ کون ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دوزخ میں کون جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے پھر ہم نکل جائیں گے، اور توبہ نعوذ باللہ ہمارے بدلے میں آپ کو ادھر ڈال دیا جائے. اتنے خبیث ہیں یہ یہودی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ معاملہ ایسے نہیں ہے، بلکہ ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ گے اور پھر ادھر سے نکل نہیں جاؤ گے، بلکہ تم ذلیل و رسوا ہو کر اس میں رہو گے، اور ہم تمہارے بعد اس میں کبھی نہیں آئیں گے، یعنی کہ مسلمان جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ تم نے مجھے گوشت میں زہر ملا کر کیوں دیا؟ تو ایک روایت میں عورت سے پوچھا، اب یہ روایت آ رہی ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ دو ہی باتیں تھیں، سچے ہوں گے تو وہی آ جائے گی، آپ بچ جائیں گے، جھوٹے ہوں گے تو زہر کھا لیں گے، ہمیں نجات مل جائے گی جھوٹے نبی سے. کتنی بشرم قوم ہے، بس صاحب لگایا. دونوں جواب ہے، کہتے سچے ہوئے تو آپ بچ جائیں گے، وہی آ جائے گی، اور اگر جھوٹے ہوئے تو آپ زہر کھا کے ہمیں نجات مل جائے گی جھوٹے نبی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور اس عورت کو پیش کیا گیا یہودن کو جس نے یہ حرکت کی تھی زہر ملانے کی. اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی اس میں کامیاب نہیں ہونے دے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس کو قتل نہ کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، درگزر فرمایا کوئی سزا نہیں تھی. تو پھر آپ نے گردن کے قریب پشت کے بلائی حصے میں کوئی نا وہ پچھنا سا نہیں ہوتا، یعنی کہ خون نکلوایا آپ نے. اب یہ نا قتل کے عورت کو قتل کیا تھا کہ نہیں اس میں اختلاف ہے. بعض روایات میں ہے کہ آپ نے معاف کر دیا تھا، بعض روایات میں ہے کہ آپ نے قتل کر دیا تھا.
یا اس عورت کو، دونوں میں تطبیق اس طرح دی جاتی ہے کہ آپ نے ابتدا میں معاف کر دیا، لیکن جو آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے نا بشر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی انہوں نے بھی نا اس زہر میں سے تھوڑا سا کھا لیا تھا، تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ اثر کیا اور وہ فوت ہو گئے زہر کی وجہ سے۔ تو آپ نے پھر بطور قصاص اس عورت کو قتل کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ اپنی ذات کے لیے تو آپ نے معاف کر دیا تھا، لیکن جب بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے نا اس زہر کی وجہ سے، تو آپ نے پھر ان کو معاف فرما دیا۔ اب بعض یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ زہر آلود گوشت آپ نے کھایا تھا یا نہیں۔ اکثر روایات میں ہے کہ آپ نے کھانے کی کوشش کی لیکن کھا نہیں سکے، یہ اکثر روایات ہے۔ اور اس کے بعد آپ 3 سال تک، یہ خیبر کے بعد 3 سال تک آپ زندہ رہے ہیں نا، حتیٰ کہ جب آپ مرض الوفات آیا نا، جب آپ آخری وقت، تو آپ نے نا فرمایا کہ خیبر کے دن میں نے بکری کے گوشت کا جو لقمہ چبایا تھا، اس کی وجہ سے ہمیشہ تکلیف محسوس کرتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے اب یہ میری شاہ رگ کٹ رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نا معجزاتی طور پر اس کا اثر روک دیا تھا، اور جب وقت قریب آیا تو وہ پھر اس کا اثر ظاہر ہوا۔ تطبیق اس طرح ہے، یعنی کہ وہ تھوڑا بہت اثر کر گیا تھا، اور اس لیے کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ شہید ہیں، کیونکہ زہر آپ کو دیا گیا، تو زہر اگر کوئی کھا کے فوت ہو تو وہ شہید ہے۔ تو امام زہری فرماتے ہیں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہادت سے سرفراز ہوئے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ میں نے ساری آپ کو روایت بتا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔